صفحہ نمبر 21 اور آیت نمبر 62 ختم ہو کر 63 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 62 ختم ہو کر 63 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. پچھلی آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کا اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ شروع ہوا تھا کہ قوم کو بقول ان کے حضرت صالح علیہ السلام سے بڑی امیدیں تھیں کہ یہ ہماری قوم کا بڑا ہی ہونہار فرد ہے تو یہ قوم کے لیے کوئی بہت بڑی خدمت سر انجام دے گا، اور قوم کی بڑی توقعات تھیں ان سے. حضرت صالح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو وہ لوگ اس سے مایوس ہوئے کہ ہم تو کسی اور طور پر ان سے توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے اور یہ تو کسی اور طرف چل پڑے ہیں. تو اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا وہ ہم آج پڑھتے ہیں. قال، حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، ایک بات تو بتاؤ، ارأیتم، ایک بات تو بتاؤ، ان، اگر، کنتو، ہوں میں، علی بینہ، بینہ روشن دلیل، واضح راستہ، میں ایک واضح راستے پر ہوں، ایک روشن دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے پروردگار کی طرف سے، وآتانی، اور اللہ تعالی نے عطا فرما رکھی ہے مجھے، منہ، اپنی جناب سے، رحمتن، خاص رحمت، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جناب سے خاص رحمت سے نواز رکھا ہے. فمن، تو پھر کون، ینصرنی، مجھے بچائے گا، من اللہ، اللہ سے. فمن ینصرنی من اللہ، تو پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا، ان عصیتہ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھوں تو. اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، یعنی ہدایت کا سیدھا راستہ چھوڑ کر تم لوگوں کا کہا ہوا گمراہی کا راستہ اختیار کروں، یہ تو اللہ کی صراحتاً نافرمانی ہے. تو اگر میں نافرمانی کروں تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے اللہ سے کون بچائے گا. فما، پس نہیں، تزیدوننی، تم بڑھا رہے میرے لیے، غیر تخسیر، سوائے نقصان کے. تم تو بس میرے نقصان ہی میں اضافہ کرو گے، تم تو میرا خسارہ ہی بڑھاؤ گے. وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، هَذِهِ، یہ ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اور یہ ہے اللہ کی اونٹنی. اس قوم کو جو سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی نشانی دی گئی وہ اونٹنی کی نشانی تھی. ناقۃ اللہ، اس کو قرآن کریم میں کہا گیا اللہ کی اونٹنی. یہ قوم نے خود مانگی تھی. آپ کہتے ہیں کہ آپ کا رب کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، انسانوں کو پیدا کیا اس نے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. یہ سامنے ٹیلا ہے، ریت کا ٹیلا ہے، تو اپنے رب سے کہیں یہاں سے ایک اونٹنی نکال دے. اونٹنی ہو، جوان ہو، حاملہ ہو، اور پھر اس سے بچہ بھی پیدا کر کے دکھا دے تو کون سی بڑی بات ہے. اپنی دانش میں انہوں نے بہت بڑی بات کرنے کی کوشش کی تھی. ان کا خیال تھا کیسے ہو ہی نہیں سکتا، ٹیلے سے اونٹنی نکل آئے، یہ کیسا ہو سکتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کی برکت سے معجزانہ طور پر وہاں سے اونٹنی نکال کے دکھا دی، پیدا فرما دی.
جیسے انہوں نے کہی تھی جوں کی توں ویسی ہی. اس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی اونٹنی. وہ اونٹنی اپنے ڈیل ڈول جسامت قدامت میں عام اونٹنیوں سے بہت بھاری تھی، قداور جسیم، اور اس کو دیکھ کر جانور اور لوگ راستے چھوڑ جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے. اب جہاں اس کی قدامت جسامت اتنی تھی تو وہاں اس کا کھانا پینا بھی اسی حساب سے تھا. وہ جس کھیت میں جاتی پورا کھیت ہڑپ کر جاتی، جب پانی کے چشمے پہ جاتی کنویں پہ جاتی تو جتنا ہو سکتا پانی سارا پی جاتی. ان لوگوں نے نا پانی کے بڑے بڑے ہوز سے بنائے ہوئے تھے، وہ جاتی بڑے آرام سے سارے کا سارا ہوز خالی کر دیتی. مانگی خود ہے لیکن مصیبت بن گئی الٹی. اب ان کے لیے پانی کا مسئلہ، جانوروں کا مسئلہ اور مسائل، اوپر سے حضرت صالح علیہ السلام کی بات صحیح ثابت ہونے کی وجہ سے وہ جھوٹے پڑھ رہے ہیں اور یہ سچے پڑھ رہے ہیں. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے نا حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ برداشت نہیں کریں گے اس کو. ان کو سمجھایا کہ نہ بھائی اس کو نہیں چھیڑنا، کسی بری نیت سے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو چھوڑ دو، کھاتی پھرے پیتی پھرے، اس کو کچھ نہیں کہنا. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑو اللہ کی زمین سے، جہاں سے یہ کھاتی ہے کھائے اور جہاں سے پیتی ہے یہ پیے، اور نقصان نہ پہنچانا. لیکن وہ قوم نہیں برداشت کر سکی. بالآخر انہوں نے ایک بہت بڑا پلان کیا، سازش کی ایک، اور اس سازش کے تحت اس اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا. بس اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوا. یہ ہے تذکرہ. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ، یہ لو، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، لکم آیا، یہ تمہارے لیے نشانی ہے. اللہ کی اونٹنی یہ تمہارے لیے نشانی ہے. فذروها، چھوڑ دو اس کو، تأکل، یہ کھاتی پھرے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے. اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین سے کھاتی پھرے. ولا تمسوها، اور نہ اس کو ہاتھ لگانا، بسو، کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی برے ارادے سے، نقصان یا برے ارادے کی غرض سے اس کو ہاتھ نہ لگانا. فَيَأْخُذَكُمْ، ورنہ تمہیں آ پکڑے گا، عذاب قریب، بہت جلد عذاب، بہت جلد تمہیں عذاب آ پکڑے گا. فَعَقَرُوهَا، لیکن انہوں نے اس کو مار ڈالا. عقر ویسے کہتے ہیں کہ اونٹنی کے جو پاؤں ہوتے ہیں نا، کونچے جسے کہتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ اتنی جسیم اور ہیوی تھی تو اس کی گردن پر یا اس کے اوپر وہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، تو چھپ کے بیٹھے، اور جب وہ اونٹنی گزری تو اس کی ٹانگوں پہ اس حملے کیے، وہ گری تو پھر اس کو اوپر سے حملے کر کے اور برچھیاں اور تلواریں مار کے اس کو ختم کر دیا. قرآن کریم میں ایک جگہ پر، بلکہ ایک سے زیادہ جگہوں پر قتل کا لفظ بھی آتا ہے. انہوں نے قتل کر ڈالا اس کو. فَعَقَرُوهَا، اس کی کونچے کاٹ ڈالی. فَقَالَ، تو پھر حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، تَمَتَّعُوا، اب جی لو، فِي دَارِكُمْ، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن، بس 3 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس. ذَلِكَ، یہ، وعد، ایک ایسا وعدہ ہے، غیر مکذوب، جو جھوٹا نہیں ہوگا. یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا. ہم 11ویں پارے میں نا قوم یونس کا واقعہ پڑھ کے آئے. میں ویسے صرف اللہ کی اس رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہی انہوں نے یہ حرکت کی تھی نا اونٹنی کو مارنے والی، اگر اس کے بعد بھی سچے دل سے وہ توبہ کر لیتے نا تو بچ جاتے. اللہ پاک کی رحمت، کیونکہ اللہ پاک عذاب سے خوش نہیں ہوتے، خوشی نہیں ہے عذاب کے اندر. اللہ پاک عذاب کے اندر، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں سزا دے کر کریں گے کیا؟ وہ تو انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ انسان سزا سے بچیں اور جہنم سے بچیں. تو 1 نہیں 2 نہیں، لاکھ سے زائد، 1.25 لاکھ یا شاید اس سے بھی زیادہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے کہ انسان جہنم میں نہ جائے، نقصان نہ اٹھائے، خسارہ نہ اٹھائے. تو اب بھی اگر جب 3 دن کا وعدہ آیا تھا پھر بھی اگر یہ توبہ کر لیتے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول فرما کر ان کو پھر زندہ رہنے کا موقع دے دیتے. فلما، پھر جب
جاء آ پہنچا، امرنا ہمارا حکم، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، نجینا تو ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا، صالحا حضرت صالح علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا معہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا اپنی رحمت سے، ہم نے ان کو بچا لیا، صالح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا، ومن خزی یومئذ اور اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا، ان ربک بے شک آپ کا رب، هو القوی العزیز طاقتور ہے، بہت غلبے والا ہے، وَأَخَذَ اور آ پکڑا، الذین ظلموا ان ظالموں کو، ان کافروں مشرکوں کو آ پکڑا، الصیحہ چنگھاڑ نے، چنگھاڑ بھی آئی، زلزلہ بھی آیا، چنگھاڑ اللہ کی طرف سے فرشتہ آ کر، جیسا کہ ہم سورہ یاسین میں پڑھیں گے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چنگھاڑ فرشتہ مارتا تھا، اور وہ اس قدر ہیوی آواز ہوتی تھی کہ انسانوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، ان کے دل بند ہو جاتے تھے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ ان ظالموں کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا صبح ہو گئے، فِي دِيَارِهِمْ اپنے گھروں میں، جاثمین لفظی معنی ہوتا ہے گرے پڑے، مراد مرے ہوئے، وہ اپنے گھروں میں مرے کے مرے رہ گئے، کأن اور ایسا ان کا صفایا ہوا، ایسا اللہ پاک نے اس پوری قوم کا صفایا کیا، کأن جیسا کہ لم یغنوا فیہا وہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں، کأن لم یغنوا فیہا ایسے جیسے وہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں، الا سنو، ان ثمود قوم سمود نے، کفروا ربہم اپنے رب کا انکار کیا تھا، الا سنو پھر، بعدا لثمود قوم سمود کیسے تباہ و برباد ہوئی۔ یہ جو آخری جملے ہوتے ہیں نا، یہ والے، یہ پورا سبق ہے، اپنے رب کی اور اپنے رب کے نبی کی نافرمانی نہ کرنا، نہ انکار نہ نافرمانی، ورنہ دیکھ لو جنہوں نے کیا کیا ہوا ان کے ساتھ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، جاءت آئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا خوشخبری لے کر، بالبشرا خوشخبری لے کر، قالو تو وہ فرشتے کہنے لگے، سلاما السلام علیکم، قال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، سلام وعلیکم السلام۔ یہ فرشتے جو آئے تھے انسانی شکل میں آئے تھے، فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو انسان سمجھا، اور بلکہ ہم پڑھیں گے کہ ایک جگہ آتا ہے ضیفہ، 14ویں پارے میں، ضیفہ ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان، ان کی یعنی ان کا آنے کا انداز مہمانوں کا سا تھا، جیسے کوئی مہمان آتے ہیں کسی کے ہاں، تھے فرشتے، تھے انسانی شکل میں، اور انسانی شکل میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان فرشتوں نے یہاں سے ہو کر آگے حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے میں جانا تھا، اور لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ایک بہت ہی قبیح ترین، غلیظ ترین گناہ اور جرم میں مبتلا تھی، اور وہ گناہ اور جرم جس کو کہا جاتا ہے ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، جس کو آج دنیا میں پھیلانے کی بڑی کوشش کی جا رہی، ہم جنس پرستی۔ تو وہ جو تھے نا، کسی بھی نوجوان خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر پاگل ہو جاتے تھے، ان کے پاگل پن کا وہ کیا وہ تھا انداز، وہ ہم اسی سبق میں پڑھیں گے آج یا کل۔
جب انہیں پتہ لگا نا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں بڑے خوبصورت سے نوجوان سے لڑکے آئے ہیں تو بھاگتے نعرے مارتے ہوئے آئے، لو جی آج تو مزہ ہی آ جائے گا. یہ ان کا انداز تھا. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو نوجوانوں کی اور انسانی شکل میں بھیجا کہ ان کو جا کر انہی کے انداز میں نیست و نابود کیا جائے. جس چیز کو انہوں نے اپنے لیے لذت مزہ سمجھا، خوبی سمجھا، اسی چیز کو ان کے لیے عذاب بنا کر مسلط کیا جائے ان پر. یہ فرشتے عذاب بن کر آئے تھے. یہ وہ جس خوشی میں آئے تھے نا، وہ خوشی نہیں تھی، وہ عذاب تھا، وہ عذاب تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا لطیف سا اشارہ ہے انسانوں کے لیے. برائی بظاہر جتنی مرضی خوبصورت ہو، وہ بالآخر عذاب ہے، وہ جہنم ہے. جتنی مرضی برائی خوبصورت ہو، اس کا ظاہری رنگ ڈھنگ جتنا مرضی خوبصورت ہو، آخر اس کا انجام عذاب ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، تباہی ہے، خسارہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے بڑا لطیف سا اشارہ ہے. لیکن پہلا کام یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر ان کو بیٹے کی خوشخبری سنانا. اس لیے پہلا پڑاؤ ان کا یہ تھا. وَلَقَدْ جَاءَتْ، اور آئے رسولنا ہمارے فرشتے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر. قالوا، آ کر کہنے لگے، سلام، السلام علیکم. قال السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا السلام، وعلیکم السلام. فما لبث، پس نہیں دیر کی ابراہیم علیہ السلام نے، فما لبث، پس انہوں نے دیر نہیں کی، ان جاء، کہ لے آئے، بعجل حنیذ، عجل بچڑا، حنیذ بھنا ہوا، بعجل حنیذ روسٹ، جی بعجل حنیذ یعنی بچڑے کا گوشت. گھر میں جو چیز موجود تھی ذبح کیا اس کو، اور ذبح کر کے فوراً اس کو تیار کیا، اور تیار کر کے آسانی کے ساتھ جس طرح تیار ہو سکتا تھا مہمانوں کے لیے لے آئے. اس سے آگے نہیں جانا بس. فلما، پس جب، فلما، پس جب، رعا، دیکھا، کہ ایدیہم، کہ ان مہمانوں کے ہاتھ، لا تصلو، نہیں بڑھ رہے، الیہ، اس کھانے کی طرف. فلما رعا ایدیہم، جب دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ، لا تصل الیہ، کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے. نکرہم، تو بڑی یہ چیز ان کو بڑی عجیب سی محسوس ہوئی، یہ چیز ان کو بڑی عجیب سی محسوس ہوئی. وہ اوجسا، اور محسوس کیا، منہم، ان سے، خیفہ، ڈر. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا. کوئی غلط لوگ تو نہیں ہیں، کسی بری نیت اور ارادے سے تو نہیں آئے، میں تو نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہے، چہرے اور ان کے اجنبی ہیں. میں تو یہ سمجھ گیا چلو مہمان ہیں تو فوراً ان کی خدمت کریں، کھانا کھلائیں سب سے پہلے. تو یہ جو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو کوئی دشمن تو نہیں آ گیا. دیکھیں اللہ پاک جب تک ظاہر نہ فرمائے کسی پر کوئی چیز، مخفی رہتی ہے. ابراہیم علیہ السلام پر اللہ ابھی اس کو ظاہر نہیں فرما رہے، مخفی ہے. وہ انسان سمجھ رہے ہیں، انسان سمجھ کر ان کے سامنے کھانا لے کے آئے، اور کھانا نہیں کھا رہے تو پریشان اور تھوڑا سا ڈر. یاد رکھیے یہ انسانی فطرت ہے، اور انبیاء علیہم السلام انسانی فطرت سے مستثنا نہیں ہوتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم بارہا پڑھتے ہیں. جب ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا عصا اور لکڑی اژدہے کی شکل میں تبدیل ہوتی ہے تو میں وہ جب بھی وہ لفظ ذہن میں آتا ہے نا تو تھوڑی سی ہنسی بھی آ جاتی ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں واللہ مدبرا ولم یعقب، موسیٰ علیہ السلام ایسے بھاگے مڑ کے نہیں دیکھا. ولم یعقب، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا. ولم یعقب، مڑ کے نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ارشاد ہوا اقبل موسیٰ، واپس آ، ولا تخف. یہ انسانی فطرت ہے، یکدم ظاہری کسی چیز کو دیکھ کر اس کا اثر ہو جانا، یہ انسانی فطرت ہے. جب جادوگروں نے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا جادو پھینکا، وہاں بھی ہم 16ویں پارے میں پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. پھر ہم نے کہا کہ اے موسیٰ لا تخف،
ڈریے نہیں، انک انت الاعلی، آپ ہی کامیاب ہوں گے. یہ انسانی فطرت ہے. اور انبیاء علیہم السلام انسانی فطرت سے مستثنا نہیں ہوتے. اوجس منہم خیفہ، ڈر محسوس کیا. قالو، تو وہ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے، لا تخف، نہ ڈریے، لا تخف، نہ ڈریے، انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف. ڈریے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، اور اصل میں قوم لوط کی طرف چونکہ ذرا عذاب کے لیے جانا ہے، تو اس لیے اس رنگ ڈھنگ میں ہمیں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. جی نہیں میں نے کہا تھا بس اس سے آگے نہیں. چلیں ہم جس کے ہاں مہمان بن کے جائیں گے نا، جس کے ہاں بھی، ٹھیک ہے، وہ انتظام کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وامرأتہ قائمہ، وامرأتہ، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، قائمہ، کھڑی ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کھڑی ہوئی تھی. فضحکت، تو وہ ہنس پڑی. فضحکت، وہ ہنس پڑی. یہ ہنسنا کیا ہوتا ہے؟ ایک سکون کا ساتھ. وہ شکر ہے، پتہ نہیں ہم تو پریشان ہو گئے تھے کیا معاملہ ہے، کون ہے. اچھا یہ فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں. فبشرناہا، تو ہم نے ان کو خوشخبری دی، باسحاق، اسحاق علیہ السلام کی. ومن ورائی، اور بعد اسحاق علیہ السلام کے، یعقوب کی. ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد ہم نے ان کو یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی. قالت، وہ کہنے لگی، یا ویلتا، عورتوں کے منہ سے، خواتین کے منہ سے حیرت کے موقع پر جو لفظ ادا ہوتا ہے نا، حیرت اور خوشی، ان دونوں ملی جلی کیفیات میں جو لفظ ان کے منہ سے نکلتا ہے نا، یا ویلتا کا ترجمہ وہی ہے. جی مختلف خواتین پڑھی لکھی ہوں تو کچھ اور الفاظ، ان پڑھ ہوں تو اور الفاظ، دیہاتی ہوں تو اور الفاظ، شہری ہوں. لیکن یہ یا ویلتا جو ہے نا، اس تمام کا احاطہ کر رہا ہے. حیرت اور خوشی کے ملے جلے موقع پر عورت کے منہ سے جو بھی ابتدائی لفظ نکلتا ہے وہ ہے یا ویلتا. علی تو میرے ہاں بیٹا ہوگا، علی تو میرے ہاں، وَأَنَا عَجُوز، اور میں تو بڑھیا ہوں، میں تو بڑھیا. وَهَذَا، اور یہ بعلی، میرے میاں جی، شیخا، یہ بھی بوڑھے، میں بھی بڑھیا، اور یہ میرے میاں جی یہ بھی بوڑھے، تو ہم ماں باپ بنیں گے. اچھا یہاں پر نا وہ لفظ نہیں آیا، وہ عقیم والا، بانج، وہ بانج والا لفظ نہیں آیا یہاں پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو بانج والا معاملہ تھا نا، وہ اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دفعہ ہو چکا تھا. اس لیے یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں تو بہت ہی بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے میاں جی بھی بوڑھے، تو ہم باپ بنیں گے. ان ھذا، ماں باپ بنیں گے. ان ھذا، بے شک یہ تو لشیء عجیب، بڑی حیران کن بات ہے. قالو، وہ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے، اتعجبینا، کیا آپ حیران ہو رہی ہیں، تعجب ہو رہا ہے آپ کو، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں، علیکم اہل البیت، تم گھر والوں پر پہلے بھی ہوئی ہیں، تو پہلی دفعہ نہیں ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم گھر والوں پر پہلے بھی ہوئی ہیں. انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ کی ذات، حمید، بہت صفات والا ہے، مجید، بہت بزرگ شان والا ہے. بس یہاں تک.